رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن باوجود اس کے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے، آپ نے 63 سال زندگی گزاری، کسی ایک دن بھی 63 مرتبہ میں سے جلوس نہیں نکالا، کسی ایک دن اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کوئی موسیقی اور دھمال اور اس طرح کے تماشے کرے۔ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، روزہ رکھا ہے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول نے بھی تو خوشی بنائی، ذرا جواب تو دیجئے۔ اللہ کے رسول تو ہر سوموار کو روزہ رکھتے، اگر سچی محبت کرنے والا ہے تو وہ سال کے ہر سوموار میں عید منائے، یہ سال کے بعد کیوں ہے؟ کان یصوم یوم الاثنین والخمیس، اللہ کے رسول ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے، وہ سال کے بعد تو نہیں رکھتے تھے۔ پتہ چلا یہ دلیل نہیں بنتی۔ دوسری بات جو میری اور آپ کی عقل میں آنی چاہیے، آپ کسی کلفی لگانے والے سے پوچھئے، کسی چرخہ کاٹنے والی عورت بوڑھی بڑھیا سے پوچھئے، رکشہ چلانے والے سے پوچھئے، جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید؟ جواب دیجئے۔ جب 30 روزے ہو جاتے عید کا دن ہوتا ہے، وہ عید کا دن ہے، اس دن روزہ نہیں، جس دن روزہ ہے عید نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کے رسول نے روزہ رکھا ہے تو روزہ رکھ کے یہ بتا دیا جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن عید نہیں ہو سکتی، اس دن عید منائی نہیں جا سکتی، میں نے روزہ رکھا ہے، میری محبت میں سچے ہو، اس دن کا روزہ رکھ لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے، اور آپ فرمایا کرتے کہ میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں اچھے اعمال میرے رب کے پاس پہنچے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھائی، میری سنت کو لینا اور میرے صحابہ جو خلفائے راشدین ان کی سنت کو لینا۔ سیدنا ابو بکر صدیق 2 سال 3 مہینے 10 دن حکومت کی، 2 مرتبہ تو موقع آیا، کیا انہوں نے جلوس نکالا؟ سیدنا عمر 10 سال 6 ماہ 10 دن حکومت کی، 10 مرتبہ تو یہ دن آیا، کیا انہوں نے میرے پیارے بھائیوں ایسا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عثمان نے 12 سال کچھ کم دن حکومت کی، خلافت سنبھالی، کیا انہوں نے اس طرح امت کو غلط راستہ دیا اور لوگوں کے وقت ضائع کیے، مال ضائع کیے؟ 12 مرتبہ تو آیا تھا یہ وقت، اور آپ نے فرمایا تھا اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو عثمان میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو 4 سال 9 ماہ حکومت کی، 4 مرتبہ تو یہ وقت آیا، لیکن انہوں نے بھی ایسا کام تو نہیں کیا۔ آپ دیکھیے سیدنا حسن جو 6 ماہ تک حکومت سنبھالے رہے، 1 مرتبہ تو آیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ 19 بار ان کی حکومت کے وقت میں یہ دن آیا، لیکن کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 47 بار ان کی زندگی میں یہ وقت آیا، نہ انہوں نے حکم دیا، نہ ایسا خود جلوس نکال کے قیادت کی۔ امام مالک 68 بار جو ہے ان کی زندگی میں یہ وقت آیا، لیکن 1 مرتبہ بھی کام نہیں کیا۔ امام شافعی 55 بار ان کی زندگی میں یہ وقت آیا۔ امام احمد بن حنبل 38 بار زندگی میں یہ وقت آنے کے باوجود ایسی بات انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، چاہنے والوں کو یہ نہیں سمجھائی۔ میرے بھائیوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی میں بھی 65 بار، اور سلطان باہو ان کی زندگی میں 67 بار، اور فرید شکر گنج، یہ سارے جو نیک لوگ گزرنے والے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی 70 بار، اور معین الدین چشتی کو ماننے والا بھی کوئی ہوگا 53 بار ان کی زندگی میں یہ وقت آیا۔ جن جن کا نام لینا چاہتے ہو لے لو، سب اللہ کے پاس چلے گئے۔ جو نیک تھے اللہ ان کو ضرور اچھا بدلہ دے رہے ہوں گے، انہوں نے ایسا کام نہیں کیا۔ ایک مومن کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دلیل جو لوگوں کو
قائل کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ اگر آپ سے میری سچی محبت نہ ہو، یقین مانیے میں یہ باتیں آپ سے نہ کرتا۔ صرف ایک غرض ہے، میں اور آپ اللہ کے پیارے بن جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ بھول کے کہہ دیتے ہیں مسلمان ہیں کہ اللہ کے رسول کی اس ولادت پہ جلوس اور نہ جانے کیا کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ ابو لہب جب مر گیا، کون تھا ابو لہب؟ کافر۔ کون تھا ابو لہب؟ جس کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے سب سے پہلا دشمن جو اللہ کے رسول کے تھے وہ تھے جنہوں نے اٹھ کے کہا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے اس لیے بلایا؟ سب سے پہلی دشمنی اس نے کی۔ اور اللہ ذوالجلال نے فوراً سورت نازل کر دی، محمد کے ہاتھ کیوں ٹوٹے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ قرآن اللہ نے نازل کر دیا۔ کہتے ہیں خواب آئی۔ خواب کس کو آئی؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے، اسلام سے پہلے، یعنی حالت کفر میں خواب آئی۔ ابو لہب سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بہت بری حالت ہے، صرف اس انگلی سے پانی نکلتا ہے جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا جس دن پیدا ہوا تھا میرا بھتیجا، تو میں نے لونڈی سے کہا تھا اگر تم سچ کہتی ہو تو تم آزاد ہو، اس انگلی سے صرف پانی نکلتا ہے۔ ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں؟ دوسرے ہاتھ میں حدیث قرآن کہتا ہے تبت یدا، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، یدانی دو ہاتھ۔ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو نے محمد کو برا بلا کہا ہے؟ کہاں گئی یہ انگلی؟ خواب وحی نہیں ہوتی میرے بھائیوں، خواب وحی نہیں ہوتی۔ اللہ ذوالجلال کے قرآن کو نہ چھوڑیے، حدیث کو نہ چھوڑیے، اور ساتھ میں گزارش کروں گا فساد بھی نہ کیجیے۔ لڑائی بھی اللہ کے رسول نے نہیں سکھائی، سمجھاؤ، کوئی مان جائے تو بڑی اچھی بات، ذمہ داری صرف پہنچانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سمجھایا ہے، تمہیں حق بات کسی کو پہنچانی ہے، کوئی مان لے گا تو اس کی بہتری ہے، وگرنہ اس کے بارے میں تجھ سے تو سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ سوال ضرور کیا جائے گا تم نے سچی بات کسی کو پہنچائی کہ نہیں پہنچائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا، اتنے غم آئے اللہ کے رسول کی وفات پہ، اگر وہ غم دنوں پہ پڑ جاتے تو دن بھی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن ہم سب کو اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے۔